وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بتائی، اپنے پسندیدہ بندوں کی صفت بتائی۔ میرے پسندیدہ بندے کیسے ہوتے ہیں، اس لیے صفت بتائیے تاکہ دوسرے آدمی بھی اس صفت کو قبول کرے، اس صفت پر عمل کرے، اس صفت سے متصف رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مقبول بندوں میں داخل فرمائے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں داخل اور شامل فرمائے، تو آپ کسی بھی اعتبار سے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اعتبار، ایک چیز ذکر فرمایا، پھر کہا میرے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کوئی مصیبت آ کر پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو انا للہ پڑھتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے، تو میرے نیک بندوں کی صفت یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور ایسے کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے۔ اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، و الیہ راجعون، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں ہمیں اجر دے گا، اجر پر ہمارا اعتماد ہے، اجر پر ہماری نظر ہے، اس اجر پر نظر کرتے ہوئے ہمیں اطمینان سے رہنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے ان کو چوٹ لگی اور انگوٹھے خون آلودہ ہو گیا، صحابہ کرام پریشان تھے، رسول اللہ ہنس رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ تو دکھ کی بات ہے، ہنسنے کی کیا بات؟ فرمایا اجر پر نظر گئی، فرمایا اجر پر نظر گئی، یہ جو تکلیف پہنچی وہ نالودہ ہو گیا پھوٹنا، جس پر جو اللہ تعالیٰ نے اجر لکھ دیا فوراً اس پر نظر بھی دیکھا، خوش ہے۔ انسان پورے مہینہ تکلیف اٹھاتا ہے، جب آخر وقت میں وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ کسی دن اگر ناغہ کیا تو اس کی تنخواہ کٹ گئی، پریشان ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق سے کوئی دن بھی ناغہ نہیں ہوا، پورے دن کا وظیفہ مل گیا، پورے دن کی تنخواہ مل گئی، وہ خوش ہوتا ہے۔ دیکھا تو اسی طرح مومن بندوں کی صفت یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے آتی ہے، تو اس وقت کہہ دے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، منقول ہے، انہوں نے فرمایا اگر کسی کو مصیبت پہنچے تو پر شکر کرنا چاہیے تین اعتبار سے۔ مصیبت آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی، اس پر صبر تو کرے گا، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر جیسا ابھی بتایا، مگر شکر بھی کرنا چاہیے۔
یہ کیا بات ہے، شکر کیسے کرے گا؟ فرمایا اس وجہ سے ہے، یہ دنیا بھی مصیبت ہے، اخروی بھی مصیبت نہیں۔ مصیبت پہنچی، تکلیف آئی، بیمار ہوا، لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے نہیں۔ اصل مصیبت تو آخرت کی ہے، اصل پریشانی بات تو آخرت میں، اگر آخرت کے اعتبار سے اگر مصیبت آتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسے کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ جمعہ میں نہیں آ سکتا، یہ پریشانی کی بات ہے۔ اصل دنیا کے اعتبار سے کوئی مصیبت آئی، پریشان ہوا، یہ کوئی اتنے بڑے مصیبت کی بات نہیں ہے۔ اصل مصیبت ہے آخرت کے اعتبار سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی روزہ رکھنے نہیں دیتا، تلاوت کرنا نہیں دیتا، اذان دینا نہیں دیتا، داڑھی رکھنا نہیں دیتا، پردہ کرنا نہیں دیتا، جو یہ آخرت کی مصیبت ہے، اصل مصیبت تو یہ مصیبت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اصل مصیبت سے بچا لیا، ہلکی سی مصیبت عطا فرما دی، یہ تو قابل صبر کے بعد قابل شکر بھی، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اخروی مصیبت سے، اخروی تکلیف سے جس سے ہم محروم ہو جاتے، بہت ہی ہمارا ستیہ ناز ہو جاتا، اس سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی، دنیاوی مصیبت دے دی، اور خاص کر کے دنیاوی مصیبت میں اجر بھی ملنے کا بہت بڑا احتمال ہے، بلکہ یقین ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اونچا درجہ رکھا، یہ بڑے درجے کا انسان ہوگا، بنے گا، لیکن عمل کمزور ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر، اس کے اولاد پر، اس کے مال پر کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، تو بندہ صبر کرتا ہے، تو بندہ صبر کرتا ہے، تو صبر کی وجہ سے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھا، دنیا میں مصیبت آ جانا، انسان کے درجہ بڑھ جانا ہے، انسان کے درجہ بڑھ جانا ہے، انسان کے درجہ اس سے بڑھ جاتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، تھوڑے سے نقصان دیکھی جاتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ خوشحالی کا، خوشیوں کا، کامیابی کا نتیجہ اور ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ دنیا بھی مصیبت ہے، وہ اخروی مصیبت نہیں ہے، اصل مصیبت تو مصیبت آخرت کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا۔ دوسری وجہ یہ فرمایا، دیکھو یہ مصیبت کمتر مصیبت ہے، زیادہ مصیبت نہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ مصیبت، بڑی مصیبت بھی دے سکتا تھا، اسے بچایا، ہلکی سی مصیبت دے دی، معمولی سی مصیبت اور تکلیف دے دی، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ان کو بڑے بڑے تکلیفوں میں مبتلا کر سکتے، اور یوں کہہ دیتے جاؤ ایک دوسرے کو قتل کر کے آ جاؤ، تمہارا گناہ معاف ہوگا، ورنہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے یوں سخت حکم دے سکتے تھے، جاؤ ایک دوسرے کو قتل کر کے آ جاؤ، پھر تمہارا گناہ معاف ہے۔ ابھی اخرجوا من دیارکم، یا یوں بھی کہہ سکتے تھے گھر سے نکل جاؤ، گناہ کیوں کیا، اللہ کو ناراض کیوں کیا، تم نافرمان ہو، لہذا گھر میں رہنے کے قابل نہیں، گھر سے نکل جاؤ، بیوی بچے چھوڑ دو، مکان دکان چھوڑ دو، ہر حرام رہا چھوڑ دو، جنگل میں چلے جاؤ، مر جاؤ کسی جگہ جا۔ ایسے سخت حکم بھی ہم دے سکتے تھے، لیکن سخت حکم نہیں دیا، معمولی سی تکلیف دیا، لہذا یہ سخت حکم کے مقابلے میں قابل شکر نہیں ہے۔ دیکھا، تو ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ دنیاوی مصیبت ہے، اخروی مصیبت نہیں۔ دوسری بات یہ ہو گئی، یہ کم مصیبت ہے، بڑی مصیبت نہیں۔ تیسری بات
کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت پر صبر بھی عطا فرما دیا. جیسے پہلے بتایا آیات کریمہ سے جب بھی ان پر مصیبت آ پڑتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کرتا ہے. یہ جنتی لوگوں کی اللہ کے مقبول بندوں کی صفت ہے. جب بھی کوئی مصیبت آ جائے چھوٹی ہو بڑی ہو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک موقع پر ازواج مطہرات کے زمانے میں چراغ گل ہو گیا. فوراً پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ. تو سوال کیا چراغ کا گل ہو جانا بجھ جانا یہ کون سی مصیبت ہے؟ اس پہ انا للہ کیوں پڑا؟ کہتے یہ بھی تو ایک مصیبت ہے. اندھیری روشنی خدا کی نعمت ہے. روشنی کا ختم ہو جانا یہ ایک مصیبت ہے. اس مصیبت میں اندھیرے میں شر لوگ کتنے کوشش کرتے ہیں شرارت پہنچانے کے لیے. خبیث لوگ خباثت کرنے کے لیے کتنے کوشش کرتے ہیں. اندھیرے طلب کرتا ہے اندھیرے میں جا کر کام کرتا ہے. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت کرنا. تو پھر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق نازل ہوا. دیکھا تو ایسے موقع پر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور من شر غاسق اذا وقب نازل ہوا. اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے رات کی اندھیری آتی ہے اس کے شر سے. آفتاب غروب ہونے کے بعد رات اندھیری ہونے کے بعد شر پسند لوگ پھیرتے رہتے ہیں. شر پسند پھیلانے کے لیے برائی پھیلانے کے لیے اے اللہ شر پسند لوگوں کے شر سے برے لوگوں کے برائی سے ہم پناہ مانگتے ہیں. جب کہ آفتاب چھپ جاتا ہے رات کے ایک حصہ آ جاتا. دیکھا یہ اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل فرما دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کے مطابق ارشاد فرمایا. تو خلاصہ یہ ہو گیا کسی پر کوئی بھی دکھ کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی بیماری آ جا کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہمیں اس کے توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.